عدیل سب سے پہلے تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہفتے کے روز جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے عہدے کا حلف لیا، آج فل کورٹ کا اجلاس تھا، ماحول کیسا نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کا؟ جی دیکھیں، سپریم کورٹ کا ماحول تو کافی اچھا نظر آ رہا ہے اور کچھ مثبت خبریں بھی آ رہی ہیں جہاں تک تعلق ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا۔ ان کے حوالے سے اب یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو ان کی شروعات ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے اور ایک بہتر انداز میں وہ سپریم کورٹ کو آگے لے کر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، فل کورٹ میٹنگ جو بلائی گئی ہے، جو کہ طویل عرصہ سے مطالبہ کیا جا رہا تھا جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کی جانب سے، مگر سابق چیف جسٹس وہ نہیں بلا رہے تھے۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے سب سے پہلا کام اس فل کورٹ میٹنگ کو بلانے کا کیا، اور دوسرا کام انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے تحت ہی دوبارہ سے کمیٹی کو از سر نو تشکیل بھی دے دیا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو شامل کر لیا ہے۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں جن کو جو قانونی حلقے ہیں وہ بڑا مثبت سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے حوالے سے جو حکومت امیدیں لگا کر بیٹھی تھی، شاید ان کو اب دوبارہ سے سوچنا پڑ جائے کہ کہیں ان سے غلطی تو نہیں ہو گئی، اور حکومتی سائٹ سے بھی اب کچھ آوازیں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ شاید انہوں نے جلد بازی میں غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ پہلے ہم نے دیکھا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور دیگر ججز صاحبان کے درمیان ایک اختلافات کی دیوار تھی، اس سب کو انہوں نے نظر انداز کیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک بڑے بہتر انداز میں فیئر ویل دیا، انہیں رخصت کیا عزت اور احترام کے ساتھ، اور پھر ساتھ ہی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا جو ایک آنر تھا جسے ٹارنش کیا تھا سابق چیف جسٹس نے، اسے بھی بحال کیا اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ان دونوں ججز صاحبان کو بلا کر۔ اور آج میری اطلاعات یہ ہیں جو آج 2.5 گھنٹے تک میٹنگ رہی ہے، ایک طویل میٹنگ رہی ہے فل کورٹ کی، جہاں پر سپریم کورٹ کے تمام ججز شریک ہوئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ ایڈ ہاک ججز کو اس میٹنگ میں شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ اکثریتی ججز صاحبان کی یہ رائے ہے کہ جو ایڈ ہاک ججز ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا انتظامی سائٹ پر جو فل کورٹ ہوتی ہے اس کا حصہ نہیں ہوتے، وہ ایڈ ہاک طور پر لائے جاتے ہیں کچھ مقدمات یہ بتائیے گا کہ آج کا اعلامیہ اگر میں دیکھوں تو اعلامیے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نام 2 بار ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ اس کے ساتھ ہی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی طلب کیا ہے، تو وہاں پہ تو جو کچھ ہوگا، لیکن اس فل کورٹ میں کیا یہ ممکن ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر گفتگو نہ ہوئی ہو؟ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے لازمی بات ہے کہ گفتگو ہوئی ہوگی، اور لازمی بات ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر بھی گفتگو ہوئی ہوگی، کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے دن ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک خط آیا تھا، اور اس ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے بھی ایک خط آیا تھا، اور بار بار ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا تھا فل کورٹ بلانے کا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو فل کورٹ کے سامنے رکھنے کا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر ہم صرف اعلامیے کو ہی دیکھیں اور یہ طے کر لیں کہ بھائی میٹنگ میں ڈسکس نہیں ہوا۔ میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے اور اطلاعات بھی کچھ ایسی ہیں کہ وہ معاملہ وہاں پر زیر بحث آیا ہے، یہاں تک بھی بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے، جو کہ جنہیں سپرسیڈ کر کے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنایا ہے، ان دونوں ججز صاحبان نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی آج کی اس میٹنگ میں کیا ہے، اور آئندہ ان کے ساتھ مکمل تعاون کی بھی انہیں یقین دہانی کرائی ہے۔ اور اب اگر وہ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا رہے ہیں، دیٹ مینس کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ان کے جو مطالبات ہیں ان کے اوپر اپنی رائے ہے، ان کے ساتھ ان کی مطابقت رکھتی ہے، اور جو ڈیولپمنٹس ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی جانب جا رہی ہیں چیزیں۔ تو جسٹس امین الدین خان جو پہلے اس کمیٹی کے رکن تھے، جنہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بنایا تھا، وہ خاموش رہے اس میٹنگ میں، ان سے کوئی اڑتی بات کو منسوب ہوئی یا نہیں؟ نہیں سر، ابھی تک تو بالکل بھی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ خود بتا رہے ہیں آج تو جو اعلامیہ ہے اس میں بھی ڈومینیٹ جو کر رہے ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے یہ وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں جن کے حوالے سے اب جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت بھی بہت سے لوگ یہ اندازے لگا رہے ہیں کہیں وہ مستعفی تو نہیں ہو رہے، یا جسٹس منیب اختر کے حوالے سے۔ تو یہ وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں جن کا نام بار بار جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے سے زیادہ اس کمیٹی میں لکھ رہے ہیں، اس میٹنگ اس اعلامیہ کے اندر، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو پوری میٹنگ ہوئی، اگر ہم صرف کیس مینجمنٹ کی حد تک دیکھ لیں تو اس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ہی جو تجاویز ہیں ان کی بیس پر یہ کمیٹی جو میٹنگ ہے یہ آج ہوئی ہے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب
کے سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں، مگر پھر اس کے انہوں نے جو کیس مینجمنٹ کے حوالے سے تجاویز دی تھی ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا بدقسمتی کے ساتھ۔ اب بظاہر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ایک مقررہ وقت کے لیے یہ طے کیا ہے کہ اسی فارمولہ کے تحت چیزوں کو آگے لے کر چلایا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جب ہوگا تو اس میں اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو مخاطب کر کے 6 ججز کا ایک خط بھی موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں عدالتی سرکلز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خط بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں کہیں ڈسکس ہو سکتا ہے؟ بالکل سر، ہو سکتا ہے، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہونا بھی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں بھی یہ کافی شنید ہے، جو قانونی حلقے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مدعا وہاں سے ہی کھڑا ہوا تھا۔ آپ کو بھی معلوم ہے جب 6 فاضل ججز صاحبان نے ایک خط لکھ دیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، جسے بدقسمتی کے ساتھ ایڈریس نہیں کیا گیا، آج تک اس خط کا جواب نہیں آیا گیا۔ ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ فل کورٹ میٹنگز ہوئیں اور بعد ازاں ایک کمیشن بنا کر پھر از خود نوٹس بھی لیا گیا، اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھی۔ جو اصل خط تھا اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اس خط میں ان ججز صاحبان نے کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی تھی، اور ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر کافی گہری نظر رکھتے ہیں، اور کوڈ آف کنڈکٹ میں ہی شاید کچھ ڈیولپمنٹس کے لیے انہوں نے اس اجلاس کو بلایا ہے، تو اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ اور بھی معاملات پینڈنگ ہیں، جیسے مخصوص نشستوں کا معاملہ 8 ججز نے 2 بار وضاحت بھی دی، الیکشن کمیشن نے اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا، اور اب توہین عدالت کی درخواست بھی اس پہ دائر ہو چکی ہے۔ تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس پر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو اب معلوم ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کیا کرتے ہیں، مگر ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، میری ابھی ریسنٹلی جو اوور ٹیکنگ تھی ایوان صدر میں، وہاں پر سپریم کورٹ کے کچھ فاضل ججز صاحبان سے گفتگو ہوئی ہے، اور ان پرٹیکولر میں نے سوال اسی بارے میں پوچھا تھا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ججز کیا سوچتے ہیں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد پر، تو ان میں سے اکثریت یہی سمجھتی ہے، اتفاق کرتی ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس جانب قدم بڑھائے گی اور اس فیصلے پر عمل درآمد کرائے گی۔ اگر نہیں ہوتا تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا جو پورا 3 سالہ دور ہوگا وہی متنازع ہو جائے گا، اور ایک کمزور چیف جسٹس کے طور پر بدقسمتی کے ساتھ ان کو جانا جائے گا اگر وہ اپنے رہتے اس عدالتی فیصلے پر، جو کہ ان کی عدالت کا فیصلہ ہے، عمل درآمد نہیں کروا سکتے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اب ایک ترمیم کو چیلنج کرنے والی بھی درخواستیں اب عدالتوں میں آ رہی ہیں، تو سپریم کورٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جو درخواستیں ہوں گی اس کے لیے کوئی فل کورٹ ٹائپ چیز بنے گی یا کیا ہوگا؟ یہ بات ابھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بحران سا ہمیں نظر آ رہا ہے اور ابہام ہے۔ ججز صاحبان بھی شاید اسی وجہ سے کنفیوزڈ ہیں، جو اجلاس طویل تر ہو رہے ہیں، اور بھی ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ ججز صاحبان دیگر مواقعوں پر بھی ان کے درمیان اس معاملے پر گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ اب معاملہ اس قدر ٹرکی ہو چکا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے آنے کے بعد، یا جوڈیشل کمیشن کی جو حیت تبدیل کی گئی ہے اس آئینی ترمیم میں، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا، کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں بنے گا، کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں بنے گا تو پھر یہ آئینی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکیں گی، اور اس دوران کیا سپریم کورٹ ان درخواستوں کو ٹیک اپ کر سکتی ہے؟ اس وقت نہ صرف ہم صحافی بلکہ ججز صاحبان بھی اسی کشمکش میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے، کیونکہ آئینی ترمیم لانے والے آئینی ترمیم تو لے آئے، جو مقاصد تھے آن دا فیس آف اٹ وہ تو حاصل کر لیے گئے، مگر ان دا لانگ رن اس آئینی ترمیم میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں، لکوناز ہیں جن کو دور نہیں کیا گیا، اور اس میں اب ایک بڑی کشمکش ہے جو اب ججز صاحبان کو ایڈریس کرنی ہے۔ موسٹ پروبیبلی یہی رائے ہے کہ شاید جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی تشکیل یا اس میں اس کا جو پہلا اجلاس ہوگا اس کا انتظار ہوگا،